بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی واقعات کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے محبت برا سلام۔ میں ہوں آپ کا اپنا عزیز، جو کہ آپ کے لیے ہر روز نئی سے نئی ویڈیوز لے کر آتا ہے اور اخلاقیات سے بری ہوئی کہانیاں لے کر آتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو اس زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کر لیں اور اس قابل ہو جائیں کہ اس زندگی میں ہمارے لیے جنت میں ہمارے نام کا ایک اور درخت لگ جائے اور ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہوں۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم آپ کو ذرا سا بھی موٹیویٹ کریں تو کمنٹ میں اپنی ذات کے لیے ایک بار استغفر اللہ، اللہ اکبر کوئی بھی جملہ ضرور لکھیں، تاکہ ایک لفظ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور اس کے سائے میں ایک ریگستانی گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ ایک بات جو کہ حق ہے وہ یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہے۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ہر لمحہ سیکنڈ گزرنے کے بعد موت کے قریب جا رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کی کوئی بھی کوشش اس کو بدلنے سے قاصر ہے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والی تمام چیزیں اور آپ کے اپنے اور ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہر ذی روح کی طرح آپ بھی اسی لمحے کے قریب ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت ہولناک اور ناقابل تصور خوف اور ڈر کا حامل دن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دن انتہائی حیرت انگیز بھی ہے۔ اس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، ستارے فنا ہو جائیں گے اور سورج اپنی روشنی کھو دے گا۔ تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ وہ اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے جس کو وہ جٹلاتے آئے ہیں۔ یہ دن جٹلانے والوں کے لیے سخت ہولناک ہوگا۔ اس روز صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اکثر لوگوں کے عقائد کے برخلاف قیامت کا دن قریب تر ہے اور زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وہ خواہشات، غصہ اور لالچ، دشمنی اور خوشی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ جو لوگ اس حقیقت کو بلا بیٹھے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان کے مستقبل کے ملین بے معنی ہو کر رہ جائیں گے اور یہ زندگی کا سارا عمل ختم ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ جو لوگ اس حقیقت کو بلا بیٹھے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس زندگی کا آغاز ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن دوبارہ زندہ ہونے والے موت کی تمنا کریں گے۔ اس زندگی کا آغاز یوم حساب سے ہوگا جو بغیر کسی شک کے بہت قریب ہے۔ بچپن سے آج تک کسی مقصد کے حصول کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ خوشگوار زندگی اور کامیاب کاروبار کے مالک ہوں گے۔ آپ کی کوشش ہے کہ زیادہ آمدنی کے ذریعے اپنا معیار کو بلند کریں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی نسبت زیادہ کامیاب زندگی گزار سکے۔ آپ ہفتے میں ایک بار خاندان کے دوسرے افراد سے ملتے ہوں گے اور کبھی کبھار کام سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہوں گے، جو مجموعی طور پر آپ کی زندگی خوشگوار اور پرسکون بناتی ہے۔ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ اس زندگی کے معیار، ایک اچھے کاروبار اور خاندانی زندگی کے علاوہ انسان اور کیا چاہتا ہے؟ یہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ باقی زندگی خوش و خرم گزرے گی، حالانکہ آپ کے ارد گرد حتیٰ کہ آپ کے اپنے جسم میں زبردست تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں خلیہ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں، مگر جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی ہے، مرنے والے خلیوں کی نسبتاً نئے خلیوں کی تعداد میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم بڑھاپے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور ہر آنے والا دن اپنے لیے احکام لاتا ہے کہ وقت کے چکر کو واپس کرنا اور روکنا بھی مشکل ہے، اور آپ کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کے برخلاف آپ روز بروز موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ دراصل دنیا کی کوئی طاقت ابدی خوشی دینے سے قاصر ہے۔ اس زندگی کے اختتام پر آپ کا سامنا اس لازوال حقیقت پہ ہوگا جس سے آپ آنکھیں چراتے ہیں۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے تاکہ برے کام کرنے والوں کو اچھے کام کرنے والوں سے الگ کیا جا سکے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس میں موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ زندگی کا حقیقی مقصد کامیاب کاروبار، خوشی و خرم خاندان نہیں، بلکہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
ہم اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنے جاؤ منصب میں حقیقت کو بلا دیتے ہیں، مگر موت کا سامنا ہونے پر دنیا اور اس کی کشش ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، اور ذی شعور کو اس حقیقت کا علم ہے، لیکن پھر بھی اس سے مسلسل نظریں چراتا ہے۔ ہمیں اس بات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مقصد تخلیق ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ صرف اس مقصد پر کاربند ہو کر ہم آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اندیکھی خواہشات کے تودوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سخت غلطی کا شکار ہے۔ موت کے بعد کسی قسم کے انجام سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائے اور کبھی دوبارہ نہ اٹھایا جائے، مگر یہ اس کا خیال ہی بعد از قیاس ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والے کی طرح اس سوچ کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ موت کے تصور سے گھبراتے ہیں۔ موت کے بارے میں گفتگو کرنا تو دور کی بات، ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ موت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں کو موت، قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں معلوم تو ہے، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے اور دنیاوی زندگی سے مطمئن ہیں، یا کم از کم ایسا کرنے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت بالآخر آ کر رہے گی، لیکن جس موت سے تم بھاگتے ہو اور چھپے اور ظاہر کو وہ آگاہ کرے گا تمہیں اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن انسان ہی نہیں بلکہ کائنات اور اس پر موجود ہر شخص ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس روز امتحان ختم ہو جائے گا اور بہت سے لوگ اس دن کی آمد کو اس کی نشانیوں سے جان لیں گے، اور قیامت کے خاتمے کی طرف لے جانے والے مراحل حقیقت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالآخر اس دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور زمین پر تمام انسانوں کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ افسوس جو لوگ اس کے آنے سے انکار کرتے رہے تھے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکیں گے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا زبردست خاتمہ تیار کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس حقیقت کو نہ ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پہلے سے طے شدہ وقت پر قیامت برپا کر دے گا۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے وقتی آسائشوں سے یا خوشیوں سے مطمئن ہیں، وہ لوگ قیامت کی حقیقت کو کھولنے کے حق میں امکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ قیامت کی حقیقت کو کھولنے کا حق الامکان کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ موت کے تعاقب میں ہے اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا دن۔ ان حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے وہ خود بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ انہیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض بھول جاتے ہیں، اور قرآن پاک روز آخرت کے مراحل اور لوگوں کو لگنے والے جھٹکوں اور ان کے خوف و وحشت اور ذہنی حالت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ کائنات اسی زبردست انداز میں ختم ہو جائے گی جیسا کہ وجود میں آئی تھی۔ سیارے اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر حرکت کرنے لگیں گے۔ اسی طرح حیرت انگیز منظر کا سامنا کرنے کے بعد وہ لوگ بھی جو کمزور ایمان رکھتے ہوں گے جان لیں گے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دن شاید مستقبل بعید کے بعد ہے۔ ان کو یاد کرنا چاہیے ان سے قبل لوگوں کا بھی یہی خیال تھا۔ در حقیقت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے، کیونکہ قیامت کے دن کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس لیے کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ شاید جب ہم مستقبل کے پروگرام بنا لیں اور اپنے آپ میں ہی مگن ہوں۔ وہ قریب ہی ہے، یاد رہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے، وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ تخلیق کا وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا آخر ایک دن اختتام پذیر ہوگا، مگر یہ کس دن ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ جو اپنے آپ کو عقل کی بلندیوں پر پاتے ہیں اس دن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ بالآخر ایک دن ان کا سامنا اس حقیقت سے ہوگا، پھر وہ دن ان کے لیے خوف و دہشت سے بھرپور ہوگا۔ اس لیے اور بھی جاننا ضروری ہے کہ اس دن کی صداقت پر ایمان لائے، کیونکہ اس لیے ممکن ہے کہ اس دن کو جھٹلانے والا اپنے اس عمل کی جزا سے بچ سکے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ان کے لیے افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آیت میں ان کے افسوس کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ جب وہ عظیم گڑی واقع ہوگی تب انسان کو یاد آئے گا کہ وہ کس چیز کی جد و جہد میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔